السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے استخارہ کرنے کا طریقہ، مکمل طریقہ بتائیں گے کہ کیسے آپ کو استخارہ کرنا ہے اور کیسے آپ کو کیا کیا عمل کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے۔ ایک تو یہ بتائیں گے، اور دوسرا طریقہ یہ استخارہ کا بتائیں گے کہ اگر کہیں پر آپ پھنسے ہوئے ہیں اور اچانک فیصلہ لینا ہے تو اس کے لیے کون سی دعا ہے جو استخارہ کی چھوٹی سی ہوتی ہے، صرف 15 سیکنڈ کی وہ دعا ہے، وہ دعا بھی بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ ایک تو استخارہ لوگ جانتے کہ اس طریقے سے کرنا، مگر اس کا فلی طریقہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ سیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں استخارہ ہے کیا چیز۔ جب کوئی کام کرنا ہو آپ کو تو آپ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی صلاح لے لیں، اور اسی کام کرنے کو استخارہ کہتے ہیں، کسی اور چیز کو کرنے کو استخارہ نہیں کہتے ہے۔ حدیث میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا، استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں مگنی کرنی ہو، کہیں بیاہ کرنا ہو، یا کہیں سفر کرنا ہو، یا گھر بنوانا ہو، یا دکان کھولنا ہو، یا کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، تو اب آپ سب سے پہلے استخارہ کر لیں۔ اور استخارہ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ بعد میں چل کے آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس استخارہ کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل میں وہ کام ڈالیں گے، دل میں بات جو کام آپ کے لیے نفع بخش ہوگا، نقصان دہ نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو اب آتے ہیں دوستوں استخارہ کیسے کرنا ہے۔ تو استخارہ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد رکھ لیں کہ استخارہ جب آپ کرنے کا ارادہ رکھیں تو سب سے پہلے آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ جیسے آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے بس ایسے ہی آپ کو تیار ہونا ہے۔ پھر جس جگہ نماز پڑھنی اس جگہ جائیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ یہ نماز نفل کی ہوگی۔ بس نیت یہ کرنا ہے استخارہ کی نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت استخارہ نفل، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر جس طریقے سے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے آپ پڑھے جیسے اور نمازیں پڑھی جاتی۔ جب سلام پھیر لیں اس کے بعد دعا آتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، جو صحابہ کو سکھایا تھا، اور کہا، اور پوری امت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طریقہ کسی کو بتاتے تھے تو وہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہوتا تھا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے وہ عمل ہوا کرتا ہے۔ وہ عمل قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہوا کرتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا سکھایا تھا، کون سی دعا سکھائی تھی، وہ دعا بتاتا ہوں۔ جب آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ وہ دعا آپ لوگ بغور سن لیجئے، یاد کر لیجئے، آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے، اور اس کو بتائیں گے کہ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ دیکھ کر پڑھ لیں، اگر یاد نہیں ہے آپ کو، اگر آپ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم سن لیجئے۔ اور ایک طریقہ اور چھوٹا سا بتائیں گے استخارہ کی، وہ استخارہ کیسے کرنا ہے آپ کو۔ آپ لوگ اسکرین پر دیکھیے تو اس کے بعد پھر وہ طریقہ بتائیں گے۔ پہلے دعا سیکھ لیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ یہ دعا ہے۔ نماز جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے، مگر آپ لوگ اسکرین پر دیکھیں گے ان ھذا الامر 2 جگہ لکیر سا بنا ہوگا، اس جگہ پر امر کام امر کا مطلب کام۔ جب کام پر اس جگہ پر پہنچے تو پھر جو کام کرنے کا آپ کو ارادہ ہو وہ کام آپ دل میں سوچ لیں، وہ کام آپ سوچ لیں کہ اللہ یہ کام کرنا چاہتا ہوں، دونوں جگہوں پر۔
फिर उसके बाद आगे बढ़ें आप। उसके बाद फिर आप पाक साफ बिस्तर पर जाकर किबला मुँह करके सुन्नत तरीके पर सो जाएं। सुबह जब उठेंगे तो आपको जिस चीज़ की तरफ आपका दिल मायल हो वो काम आप कर लें। उसमें ख्वाब में ये नहीं बताया जाएगा कि रेड जल रहा है कि ग्रीन है तो अब ऐसा करो वैसा करो, नहीं भाई, दिल का इशारा काफ़ी होता है, बस ये जान लीजिए। दिल की तबीयत मायल जिस काम में हो जाए, अगर पहले दिन नहीं हुआ है फिर आप करिए, फिर नहीं हुआ फिर 7 दिन ऐसे कर लीजिए, इंशाअल्लाह कोई न कोई आपका दिल मायल हो जाएगा। आपका रास्ता एक अल्लाह तबारक व तआला आपको इशारा दे देंगे, आप वो काम कर लीजिए, आपका दिल बता देगा, गवाही दे देगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका अब आपको मैं बताता हूँ। वो तरीका ये है, अगर कहीं अचानक आप फंसे हुए और कोई फैसला लेना है, सामने वाले ने कहा नहीं यार ये काम आपको करना है, बताइए आप फैसला करिए कि इसमें क्या करना है, ये करना कि वो करना है, एक चीज़ के डिसाइड करो। या आप कहीं हैं और आपको ये लगता है कि यार एक टिकट मेरे 2 ऑप्शन किसी ने दे दिया है, 2 ऑप्शन या मेरे पास हैं, एक दिल्ली जाना है, एक कलकत्ता जाना है, तो यार मेरा दिल कहता है किधर जाऊँ, कश्मकश में मुब्तला हूँ, तो अब क्या करूँ। तो अब अल्लाह से हम कहेंगे ना, दुआ है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, तो अब वो दुआ पढ़ लें। वो 15 सेकंड की दुआ है मेरे भाई, सिर्फ 15 सेकंड की। वो क्या पढ़ना है, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, बस ये पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपके दिल में फैसला आ जाए फ़ौरन कर लीजिए। ये चलता फिरता इस्तिखारा है, चलता फिरता फैसला है, बस इसको पढ़ लीजिए। ये दुआ सिखाने का मतलब ये है कि दुआ इसलिए सिखाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकि बंदा हर वक्त अल्लाह से कुछ न कुछ मांगता रहे। जब दुआ पढ़ेगा, दुआ पढ़ने की आदत बन जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगता रहेगा, और जब अल्लाह से मांगेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अता करेंगे। याद रखें, मसनून दुआएं जितनी होती हैं वो दुआ को आप याद करें, और चलते फिरते जो चीज़ की जब ज़रूरत हो तो उसकी दुआ पढ़ें। ये सिखाई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब इसको पढ़ेंगे तो फिर हर वक्त मांगना ही तो है अल्लाह से। यार हम इनसे उनसे शिकवा करने से अच्छा अल्लाह से मांग लें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं।